الحمد لله الحمد لله الذي وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس چمن میں محبوب میرے زلفاں کھولیاں، جس چمن میں محبوب میرے زلفاں کھولیاں، اے باد صبا طول جرم خوشبو کی بر جھولیاں، سری میں پھر کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے، تیرا دیدار ہو جائے. تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. غلامی مصطفیٰ بن کر بک جاؤں شمس مدینہ میں، اور محمد نام پہ سودا سر بازار ہو جائے. اگر عالم میں بے پردہ جمال یار ہو جائے، تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پر آواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. کوئی لب خاموش نہ رہے، حضور کے ذکر کی محفل ہے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا. میں اس پھول کو پھول نہیں مانتا جس سے خوشبو نہ آئے. سبحان اللہ. اگلا جملہ اس سے بڑا قیمتی. اس پھول کو پھول کی حقیقت کوئی نہیں میری نظر میں، کوئی تصور کوئی حقیقت نہیں جس سے خوشبو نہ آئے. میں اس دل بھی نہیں مانتا جس سے محبت رسول اللہ نہ آئے. سارے حضور کے عاشق اور دیوانے بیٹھو، بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام
الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. حمد و صلاة کے بعد سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و صلاة، ہر قسم سے تعریفی کلمات، تکبیر و تحلیل، تسبیحات اس اللہ کے لیے جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کی انسان کیا ہے، اس اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے. لاکھ درود کروڑ سلام جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا شاہ سرا کے دربار بار کرتے ہیں کہ اس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. حاضرین ناظرین امت بہترین، السلام علیکم. سلام دیکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو سلام کی دعا دو. حالانکہ ہم قریب کے کوئی دور کا فاصلہ نہیں، لیکن دوسری بات یہ بھی ہے میرے قریب آقا کہ سلام کرنے سے محبت بڑھ جاتی ہے، اس لیے سلام ایک دوسرے کو کرنا چاہیے. مگر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے ہم کیوں کریں، پہلے وہ کریں نا، ایسا نہیں. جب بڑا بھی چھوٹے کو سلام کرے بات تو یہی ہے، لیکن چھوٹا بھی آگے بڑھ کے بڑے کو سلام کرے. اس میں کبر اور اس میں کوئی گھمنڈ کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں. حضور کے ذکر کی محفل میں آئے ہو اور حضور کا ذکر ہی بیان کرنا ہے، اور یہ بڑی حسن اتفاق کی بات ہے کہ یہ حضور کی ذکر کی محفل سجانے والے بھی ذکر بلاد مصطفیٰ کمیٹی کے لوگ ہیں. ہر سال یہ محفل سجتی ہے اور انشاءاللہ اللہ قیامت جب تک دم میں دم ہے محفل سجتی رہے گی. اب ایک بات سنے بڑے توجہ سے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور کی محفل سجاتے ہیں، ہم نے ایک سال سجائی گئی، دوسرے سال سجائی گئی، توجہ رکھیں. ہم کیوں محفل سجاتے ہیں؟ اس لیے سجاتے ہیں کہ ہماری پہلے باری محفل قبول ہو جاتی ہے. اچھا محفل وہی سجاتے ہیں جس کی پہلے باری حاضری قبول ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں دوبارہ توفیق عطا فرماتا ہے. ان پہ اللہ راضی ہے جن کو اپنے ذکر کی محفل سجانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور انشاءاللہ یہ محفل سجتی رہے گی جب تک کہ دم میں دم ہے. لیکن بات آنی سی ہے، خوش نصیب ہے وہ محلہ جس محلہ کی گلیوں سے ذکر رسول کی خوشبو. خوش نصیب ہے آپ وہ لوگ جو چٹائی پر بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کا ذکر سننے کے لیے آیا ہے. بڑے مقدر والے لوگ ہوتے ہیں جو آقا کے ذکر کی محفل سجا کر حضور کا ذکر سنتے ہیں. کتاب کا نام ہے صاحب مطالع المسرات، دوسری کتاب کا نام ہے مسنوی مولانا رومی کی. ان میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا جب مومنوں کے سامنے ان کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ان کے دل کو سکون ملتا ہے، دل میں ٹھنڈک اور تازگی آ جاتی ہے. انشاءاللہ میں بلا تمہید آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نظرانہ عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں اور بڑے غور سے اس بات کو سنیں، قدر زر زر گردنانا قدر جوہر جوہری. اگر زر کی شان پوچھنی ہے تو پھر زرداروں سے پوچھو، سونے کی شان پوچھنی ہے تو سوناروں سے پوچھو. گدر والے کو کیا پتا سونے کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ باغ کی شان پوچھنی ہے تو پھر بہاروں سے پوچھو، چمن کی شان پوچھنی ہے تو گلزاروں سے پوچھو.
دل کی شان پوچھنی ہے تو دلدار سے پوچھو، قرآن کی شان پوچھنی ہے تو قاریوں سے پوچھو، نماز کی شان پوچھنی ہے تو نمازیوں سے پوچھو، جہاد کی شان پوچھنی ہے تو کسی مجاہد سے پوچھو، روزے کی شان پوچھنی ہو تو روزے داروں سے پوچھو۔ تو میرے بھائیوں، چاند سورج کی شان پوچھنی ہو تو ستاروں سے پوچھو، محمد عربی کی شان پوچھنی ہو تو میرے آقا مصطفیٰ کے یاروں سے پوچھو کہ حضور کی عظمت اور شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول پیغمبر آئے وہ دنیا میں پہلے آئے، ان کا ذکر بعد میں ہوا، لیکن اللہ نے ہمیں وہ کریم نبی عطا کیا ہے جو بھی کائنات میں آئے نہیں، یوم میثاق کے اندر ذکر پہلے سے ہو رہا ہے۔ حضور ابھی آئے نہیں کائنات میں، ذکر پہلے سے ہو رہا ہے۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، ابھی وہ کائنات میں آئے نہیں، ذکر پہلے سے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا میرے آقا نبیوں کے بھی سردار نبی ہیں۔ میں نہیں کہتا، حضور خود فرماتے آنا قائد المرسلین ولا فخرا، فرمایا میں نبیوں کا تاجدار ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، اور یہ فخر کی بات ہے، فرمایا لیکن اس بات میں بھی میں فخر نہیں کرتا، حالانکہ ناز کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، لیکن فرمایا میں اس بات میں بھی ناز نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا۔ انا سید ولد آدم یوم القیامت بلا فخرا، حضور تاجدار مدینہ فرماتے قیامت کے دن میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، بلا فخرا، یہ فخر کی بات ہے، ناز کی بات ہے، لیکن میرے آقا فرماتے میں اس پر بھی ناز نہیں کرتا، حالانکہ میں سردار ہوں گا، ساری اولاد آدم کا، نبیوں کے بھی سردار ہے۔ پتہ چلا میرے آقا آئے نہیں، ذکر پہلے سے ہو رہا ہے، اس لیے پتہ چلا میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے، میرا رسول رسولوں کا بھی، سارے پیچھے والے سارے بولو، میرا رسول رسولوں کا بھی رسول ہے۔ اب توجہ کرنا، حضور آئے نہیں، حضور کی آمد کی خبریں پہلے سے، او میرے نبی کے غلاموں حضور آئے نہیں، لیکن خبریں پہلے سے گئے، حضور آئے نہیں، تبصرے پہلے سے گئے، حضور آئے نہیں، تذکرے پہلے سے گئے، حضور آئے نہیں، چرچے پہلے سے گئے، حضور آئے نہیں، علامتیں پہلے سے گئے، حضور آئے نہیں، بشارتیں پہلے سے گئے، حضور آئے نہیں، نویدیں پہلے سے گئے، حضور آئے نہیں، اعلان پہلے سے ہو رہا ہے، حضور آئے نہیں، میرے رسول کا ذکر پہلے سے ہو رہا ہے۔ سنو میرے بھائیوں، جناب آدم علیہ السلام کی معافی میں بھی آپ کو میرے نبی کا ذکر نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میں زندہ لوگوں میں بات کر رہا ہوں اور زندہ رسول کا ذکر سنا رہا ہوں، آپ ذرا زندہ ہو کر کہیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ سارے مل کے للکار کے کہو سبحان اللہ۔ چونکہ میں بڑا سینے کے زور سے تقریر کرتا ہوں، آپ بھی ذرا زور لگائیں گے، بڑا لطف آئے گا۔ کائنات کے لوگوں، آدم علیہ السلام کی معافی میں میرے نبی کا ذکر ہے، شیش علیہ السلام کی محفل میں میرے نبی کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی میں میرے نبی کا ذکر ہے، جناب شعیب علیہ السلام کے کلام میں میرے رسول کا ذکر ہے، جناب دانیال علیہ السلام کی تعبیر میں میرے رسول کا ذکر ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کے مواعظ میں میرے نبی کا ذکر ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ کی دعا میں میرے رسول کا ذکر ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی اعلان میں میرے نبی کا ذکر ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں میرے نبی کا ذکر ہے، جناب اسماعیل کی زبان پہ میرے رسول کا ذکر ہے، جناب داؤد علیہ السلام کی لہن میں میرے نبی کا ذکر ہے، جناب ایوب علیہ السلام کے صحائف میں میرے نبی کا ذکر ہے۔ تو میرے بھائیوں مجھے کہنے دو، آسمان
آسمانی کتابوں میں میرے نبی کا ذکر ہے، زمینی کتابوں میں میرے نبی کا ذکر ہے، قدیمی کتابوں میں میرے نبی کا ذکر ہے۔ میرے بھائیو زمینی کتابوں میں میرے نبی کا ذکر ہے، قدیمی کتابوں میں میرے نبی کا ذکر ہے، مشرق کے اندر میرے نبی کا ذکر ہے، مغرب میں میرے نبی کا ذکر ہے، جنوب اور شمال میں میرے نبی کا ذکر ہے، کائنات کے درختوں کے پتے پتے پہ میرے نبی کا ذکر ہے، کائنات کے اندر ذرے ذرے پہ میرے نبی کا ذکر ہے۔ میرے بھائیو ہواؤں کی روانیوں میں میرے نبی کا ذکر ہے، سمندروں کی طغیانیوں میں میرے نبی کا ذکر ہے۔ میرے بھائیو ہر منبر و محراب پہ میرے نبی کا ذکر ہے، ہر محلے میں میرے نبی کا ذکر ہے، ہر گلی میں ہر ملک میں میرے نبی کا ذکر ہے، کائنات کے گوشے گوشے پہ میرے نبی کا ذکر ہے۔ میرے بھائیو سورج کی جگمگاہٹ میں میرے نبی کا ذکر ہے، چاند کی روشنی میں میرے نبی کا ذکر ہے، ستاروں کی ضیاء میں میرے نبی کا ذکر ہے، آسمانوں کی بلندیوں پہ میرے نبی کا ذکر ہے، سارے آسمانوں میں میرے نبی کا ذکر ہے، شدرا کی بلندیوں پہ میرے نبی کا ذکر ہے، بیت المعمور میں میرے نبی کا ذکر ہے، بیت النور میں میرے نبی کا ذکر ہے، بیت عزت میں میرے نبی کا ذکر ہے، بیت اللہ میں میرے نبی کا ذکر ہے، بیت المقدس میں میرے نبی کا ذکر ہے، مکہ مدینے میں میرے نبی کا ذکر ہے۔ میرے بھائیو جبریل کی زبان پہ میرے نبی کا ذکر، اسرافیل کی زبان پہ میرے نبی کا ذکر، ہر نبی کی زبان پہ میرے نبی کا ذکر، علماء کی زبانوں پہ میرے نبی کا ذکر، محدثینوں کی زبانوں پہ میرے نبی کا ذکر، مفسرینوں کی زبانوں پہ میرے نبی کا ذکر، عابدوں کی زبانوں پہ میرے نبیوں کا ذکر، سخیوں کی زبانوں پر میرے نبی کا ذکر، عاشقوں کی زبانوں پہ میرے نبی کا ذکر۔ میرے بھائیوں کائنات کے اندر اس دنیا میں میرے نبی کا ذکر ہے۔ پھر جب ہم پہ موت آ جاتی ہے لوگ ہمیں غسل دیتے ہیں، پھر کفن پہناتے ہیں، کفن پہنانے کے بعد جنازہ پڑھاتے ہیں، جنازہ پڑھانے کے بعد قبرستان میں جا کے دفنا دیتے ہیں۔ ہم جب قبر میں پہنچتے ہیں تو قبر میں بھی میرے نبی کا ذکر ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھنے لگا ہوں، ہم جب قیامت کے میدان میں قبروں سے اٹھیں گے قیامت کے میدان میں میرے نبی کا ذکر ہوگا، کیونکہ ساری کائنات حضور کے لواء الحمد کے جھنڈے تلے ہوگی۔ میں یہ بات کر کے بات مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں قیامت جس کو کہتے ہیں وہ عید ہے آل سنت کی، ادھر دیدار رب ہوگا، ادھر ہوگی صورت محمد کی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے بھائیوں آؤ میں آپ کو مدینے میں لے کے جانا چاہتا ہوں، چلو گے؟ سو گئے ہو؟ بلند آواز سے کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں آپ کو تصور میں، عالم تخیل میں، عالم تصورات کی دنیا میں مدینے کی سرزمین پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں مدینے کی سرزمین ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، ہم سب کی اماں عائشہ کا حجرہ ہے، حضور آرام فرما ہے، حضور آرام فرما گئے۔ میری اماں عائشہ کو 3 ایسے اللہ نے مقام عطا کیے گئے جو کائنات کی کسی عورت کو وہ مقام نہیں ملا، وہ مرتبہ نہیں ملا، وہ فضیلت نہیں ملی۔ وہ کون سے مقام ہیں؟ 3 سنو میرے بھائیوں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہماری ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے، امت مسلمہ کی ماں ہے، ہم سب کی امی جان ہے۔ کون ہے عائشہ صدیقہ؟ جو میرے پیارے آقا امام المرسلین، امام کائنات، جان کائنات، روح کائنات
مفخر موجودات جب مسجد میں تشریف لے جاتے تھے میری اماں انتظار کرتی تھی کب میرا محبوب آئے گا میں خدمت کروں گی میں نوکری کروں گی میں اپنے محبوب کا استقبال کروں گی میرے اماں عائشہ کی بڑی شان ہے میرے اماں عائشہ کی بڑی عظمت ہے آپ کہیں گے وہ کون سی عظمت ہے سنو میں بتانے لگا ہوں میرے آقا کسی اور بیوی کے بستر پہ ہوتے تھے قرآن نازل نہیں ہوتا تھا جب میری اور آپ سب کی اماں عائشہ کے بستر پہ میرے کریم آقا لجپالا کا تشریف لاتے قرآن کا نزول ہونا شروع ہو جاتا یہ اعزاز میری اماں عائشہ کو حاصل ہے کائنات کی کسی خاتون کو کسی عورت کو یہ مقام حاصل نہیں چونکہ عائشہ کے بستر پہ رب کے قرآن رب کا قرآن کا نزول ہوا ہے عائشہ کا بستر بھی عظمت والا اماں عائشہ کا حجرہ بھی عظمت والا اماں عائشہ تو صدیقہ وہ ہے جو کائنات کی کسی اور عورت کو یہ شرف نہیں ملا یہ مقام نہیں ملا آخری وقت میرے نبی کا ہے میرے نبی کا آخری وقت ہے میری اماں کی گود ہے میرے آقا کا سر اقدس ہے اگر یہ شرف ملا ہے تو ہم سب کی اماں عائشہ کو ملا ہے یہ دوسرا اعزاز بھی اگر ملا ہے کسی کائنات کی عورت کو نہیں ملا اگر ملا ہے تو اماں عائشہ کو ملا ہے سنو میں تیسری عظمت بیان کرنے لگا ہوں میرے بھائیو اماں عائشہ کا وہ حجرہ ہے جس میں میرے آقا آج بھی آرام فرما گئے قیامت تک کے لیے آرام فرما گئے اور عائشہ کے گھر کو وہ فضیلت حاصل ہے میری اماں کے حجرے کو گھر کو وہ مقام مرتبہ حاصل ہے جہاں صبح 70,000 فرشتے آسمانوں سے اتر کر میرے آقا رحمت عالم کی ذات پہ درود بھیجتے جہاں 70,000 شام میں اتر کر اس حجرے پہ آ کے میرے آقا کی ذات پہ درود بھیجتے اگر یہ شخص بھی ملا ہے تو میری ہم سب کی امی جان عائشہ صدیقہ کے گھر کو ملا ہے لیکن میں اگلی بات کرنے لگا ہوں چونکہ میرا موضوع ہے ذکر رسول چونکہ ذکر میلاد مصطفیٰ کمیٹی نے محفل سجائی ہے تو میں نے میلاد کا موضوع میں نے ذکر رسول کا انتخاب کر دیا سنو میرے بھائیوں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف فرما گئے میرے نبی کے صحابہ چلتے چلتے اپنی امی کے دروازے پہ آ بیٹھے کہنے لگے امی جان آپ ہمیں نبی کی کوئی عجیب بات بیان کر کے سنائے میری اماں فرماتی ہے ہم سب کی امی نے فرمایا میرے بیٹوں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے اماں اللہ کی عزت کے قسم ہم تو صبح شام قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل چاہتا ہے زبان ہماری ماں کی ہو تعریف اور ذکر میرے رسول کا ہو میری اماں فرماتی ہے میرے بیٹو سنو میں تمہیں نبی کی تعریف رسول کی عظمت و ذکر سنانے لگی ہوں کان خلق القرآن قرآن پڑھا کرو چونکہ سارے کا سارا قرآن میرے رسول کا اخلاق ہے سنیو میں آپ کو عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں ذرا اسے دل کی تختی پہ لکھ لینا میں بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں میرے بھائیو حضور کا اخلاق اللہ کا قرآن ہے حضور کا اخلاق اللہ کا قرآن ہے جب حضور کا اخلاق رب کا قرآن ہے رب کا سارا قرآن نور ہے پتہ چلا جس رسول کا اخلاق نور ہے وہ نبی بھی نور نالا نور ہے وہ نبی بھی نور ہے وہ نبی بھی نور ہے اماں فرماتی ہے میرے بیٹو کیا تم قرآن نہیں پڑھتے قرآن پڑھ کے دیکھو سارے کا سارا قرآن میرے محبوب کا اخلاق ہے سارے کا سارا قرآن میرے محبوب کا اخلاق ہے میرے بھائیوں پھر مجھے کہنے دو میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے کا ذکر پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو ایسے بلند آواز کہو سبحان اللہ میرے رسول کے چہرے کے
ذکر کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے محبوب کی زلفوں کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے آقا کی پیشانی کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، میرے آقا کی آنکھوں کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے آقا کی ابرو کا پلکوں کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے آقا کے لبوں کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے آقا کی زبان کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے آقا کے سینہ اقدس کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، حضور کی پشت انور کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، حضور کے مبارک ہاتھوں کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے آقا کے مبارک ہاتھوں کی انگلیوں کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، حضور کی قدمین شریفین کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، حضور کی چادر کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، حضور کے کمبل کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، حضور کے کردار کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، حضور کی سیرت کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، حضور کی صورت کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے آقا کی ازواج کا ذکر پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، میرے رسول کی غزوات کا ذکر پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، میرے آقا کی ہجرت کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے حضور کی خدمت کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے رسول کی آل کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے آقا کی ازواج کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے آقا کے یاروں کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے رسول کے صحابہ کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے آقا کے بلال حبشی کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو۔ میں بات یہاں پہ تھوڑی مختصر کرنے لگا ہوں، جب میرے رسول نے بیت اللہ شریف کو فتح کیا، مکہ شریف کو فتح فرمایا، میرے آقا کے سامنے بلال آئے، بلال آئے، حضرت بلال آئے، کریم آقا نے فرمایا، میرے رسول رحمت نے فرمایا، او بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا اور بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے آذان دے تاکہ لوگوں کو پتا چلے جس غلام کو ہم انگاروں پہ لٹاتے تھے، جس کے سینے پہ ہم بھاری پتھر رکھ دیتے تھے، جس پہ ہم پتھر برساتے تھے، سنگے باری کرتے تھے، آج اس کا مقام کیا ہے، آج اس کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینے لگے۔ میں کہتا ہوں اس اذان کی کیا شان ہوگی کہ اذان والا اذان بھی دے رہا ہے اور محمد الرسول اللہ کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ حضرت بلال نے جب اذان دی، کفار مکہ نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا، کیا اللہ کے رسول کو یہی ملے تھے جس کو انہوں نے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے اذان دینے کے لیے؟ اور بھی تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑی خوبصورت آوازوں والے موجود ہیں، لیکن رسول نے اسے غلام کو چھت پہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر کے اذان دلوائی۔ یہ بڑا شرف بخشا ہے، بڑا اعزاز بخشا ہے۔ میرے آقا تو خاموش ہے، میرے رسول تو خاموش ہے، لیکن رب نے فرمایا، او میرے پیارے رسول یہاں بات تیرے غلام کی ہے، اگر تو خاموش ہے تو میں عرش سے رب خود قرآن کے سے جواب دے رہا ہوں۔ فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور میرے بھائیو رب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا او کائنات کے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ وہ مرد کون ہے، وہ عورت کون ہے؟ وہ ہمارے والد، ہمارے بابا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ رب نے
فرمایا پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں خاندانوں میں تقسیم کر دیا، پھر تمہیں ہم نے قبائل میں قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لِتَعَارَفُوا تاکہ تمہاری پہچان رہ جائے، تاکہ تمہاری پہچان رہ جائے۔ لیکن اگلی بات حضرت بلال کی عظمت سننا، پھر سبحان اللہ سے جواب دینا ہے۔ حضرت بلال کی عظمت کی گواہی میرے رب نے خود دی ہے قرآن میں۔ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ او کائنات کے لوگوں، تمہیں کیا پتا تمہارے نزدیک عزت والا شخص ہو سکتا ہے دولت مند ہو سکتا ہے گاڑی والا عزت والا ہو سکتا ہے بینک و بیلنس والا عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، میری رحمت کو گوارا نہیں۔ یا اللہ تیرے نزدیک عزت والا کون ہے؟ تیرے نزدیک مرتبے والا کون ہے؟ تیرے نزدیک مقام والا کون ہے؟ بلند شان والا کون ہے؟ اللہ نے خود جواب دیا، فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں، یقیناً میرے نزدیک عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم اہل سنت۔ تو آؤ میرے دوستو بزرگوں، میرے نبی کے صدیق کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، آقا ابو بکر صدیق کے ذکر کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے آقا عمر کے ذکر کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے آقا عثمان کے ذکر کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے آقا حیدر کرار کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، حسنین کریمین کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے نبی کی بیٹی کی عظمت کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، میرے نبی کے غلاموں کی شان کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو۔ آخری جملہ بڑا پیارا دے کے جا رہا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، میرے رسول کے اگر معراج کے ذکر کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو، لیکن میرے رسول کے معراج کے ذکر کو پڑھنا ہے قرآن پڑھو۔ ایسے نہ بلند آوازیں کہو سبحان اللہ، لیکن میرا موضوع ہے ذکر رسول، کہو سبحان اللہ۔ جبکہ میرا موضوع ہے ذکر رسول، میں کہتا ہوں یا اللہ آدم علیہ السلام کو تو نے علاقے کا نبی بنا کر بھیجا، نوح علیہ السلام کو تو نے ایک قصبہ کا نبی بنا کے بھیجا ہے، تو نے تمام پیغمبروں رسولوں کو کسی کو علاقے کا نبی بنایا، کسی کو بستی کا گاؤں کا علاقے کا قصبے کا نبی بنایا، لیکن تو نے میرے رسول کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا او میرے محبوب میں یہ چاہتا ہوں قرآن میرا ہو زبان تیری ہو، تو جواب دے دے۔ سنو میرے رسول نے کیا جواب دیا قرآن میں؟ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول اللہ علیکم جمیعا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا او کائنات کے لوگوں، جتنے نبی آئے کوئی علاقے کا، کوئی بستی کا، کوئی گاؤں کا، کوئی قوم کا نبی بن کے آیا ہے، لیکن رب کے پیارے محبوب نے فرمایا لوگوں سنو، میں تم سب کے لیے رب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ حضور انی رسول اللہ علیکم جمیعا، حضور سب کے لیے رسول بن کے آئے، انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، سارے جہانوں کے لیے رسول بن کے آئے، سارے جہانوں کے لیے رسول بن کے آئے۔ تو میرے بھائیوں ذکر رسول کے حوالے سے ایک بات اور سنو، میں پھر گفتگو کو آگے سمیٹنے لگا۔ جناب امام المرسلین، امام کائنات، جان کائنات، روح کائنات، حسنین کریمین کے نانا، سبحان اللہ کے آواز نہیں آئی، حسنین کریمین کے نانا، زہرا کے بابا، خود کعبے کے بھی کعبہ، عرض کرتے ہیں میرے اللہ تو نے میرے بھائی داؤد کو زمین پر تو نے بڑی عزت عطا کی ہے،
بڑی عزت عطا کی ہے. وہ کیا عزت تھی اللہ نے خود بیان کیا ہے. اگر کہو تمہیں اللہ کا قرآن سنا دو. ایسے میں سارے مل کے کہو سبحان اللہ. فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے پیغمبر تو نے سچ فرمایا. ہم نے اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو اپنے زمین پر خلافت کا تاج عطا کیا ہے. اے اللہ تو نے ابراہیم کو بھی بڑا مرتبہ عطا کیا ہے. وہ مرتبہ کیا ہے؟ اگر کہو تو میں قرآن سناؤں. ایسے میں زندوں والے کہو سبحان اللہ. اور قرآن سنو. اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مرتبہ کمال عطا کیا ہے کہ ہم نے اپنے پیارے پیغمبر خلیل کو اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے. یا اللہ تو نے سلیمان کو بھی بڑا مقام عطا کیا ہے. وہ کیا مقام ہے سنو. اللہ کا قرآن فرمایا عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. اے اللہ تو نے میرے بھائی سلیمان کو پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا ہے. رب نے فرمایا میرے پیغمبر بے شک ہم نے داؤد کو خلافت کا تاج بنایا ہے. ہم نے ابراہیم پیغمبر کو اپنا دوست بنایا ہے اور سلیمان کو اپنے پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا ہے. لیکن ایک بات اور سن لو. ایک جناب موسیٰ کریم علیہ السلام اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ. اب غور سے اللہ کا قرآن سننا. چونکہ جس محفل میں جس جگہ پہ رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے یقین فرمائے اس جگہ پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنا کلام فرمایا ہے. اللہ پاک نے فرمایا بے شک ہم نے داؤد کو خلافت کا تاج بنایا ہے اور جناب سلیمان کو ساری جہان ساری کائنات کا بادشاہ بنایا ہے. ابراہیم پیغمبر کو ہم نے اپنا گہرا دوست بنایا ہے اور میرے پیغمبر موسیٰ سے ہم نے کلام فرمایا ہے. عرض کی میرے رسول نے آپ کے رسول نے میرے آقا نے جس کا ذکر ہم سننے بیٹھے گئے. عرض کی میرے اللہ تو نے مجھے کیا عطا کیا ہے. رب نے فرمایا میرا ماہیو میرا دلبرا میرا سوان میں نے تمہیں وہ عطا کیا ہے جو میں نے کسی رسول کو عطا نہیں کیا. اے اللہ تو نے کیا عطا کیا ہے؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور میرے پیغمبر یہ تیری سعادت ہے یہ تیرا شرف ہے یہ تیری رفعت ہے. ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اور مجھے واضح کرو سبحان اللہ. اب ایک ہے مقام مصطفیٰ ایک ہے بولو کیا ہے اس حوالے سے آپ نے کچھ باتیں سنی. دوسرا ہے احترام مصطفیٰ. تیسرا ہے پیغام مصطفیٰ. چونکہ ہمارے ہیرو بھائی یہ ایسے جوان اللہ کے نیک بندے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس محفل میں کوئی نہ کوئی ایسا پیغام ہو جو سال بھر تک لوگ یاد کرتے رہے. کہ واقعی ہمیں کوئی پیغام ملا اگر کہو تو میں سناؤں تو بلند آواز کہو سبحان اللہ. اب سنیے یہ تھا مقام مصطفیٰ. چونکہ مقام مصطفیٰ ہم کیا سمجھیں گے. اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یا ابو بکر لم يعرفني حقیقتا غیر ربی.
فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی جانتا ہی، حضور کی حقیقت کو عظمت کو کوئی جانتا ہی اللہ. تو جس کو جتنا پتا ہوتا ہے وہ اتنا بیان کرتا ہے، وہ اتنا سناتا ہے. اللہ نے بڑا کمال میرے آقا کو عطا کیا. میں اس بات پہ یہ بات کر کے میں گفتگو کو آگے احترام مصطفیٰ کی طرف لاتا ہوں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ خدا کی عظمت تو اللہ ہی جانتا ہے نا. آؤ میرے ساتھ مل کے پڑھو. خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، بولو مقامی مصطفیٰ کیا ہے مقامی مصطفیٰ کیا ہے، میرے آقا کا خدا جانے، میرے آقا کا خدا جانے. صدا کرنا تھی میری بس تو میں نے ہی صدا کر دی. وہ کیا ہو کہہ دے میں کیا لوں گا، وہ کیا کہہ گے میں کیا لوں گا. سخی جانے گدا بولو بولو مقام مصطفیٰ کیا ہے، میرے آقا کا اب سنو مقام مصطفیٰ. بھئی کسی کے مقام کا پتہ ہوگا تو آپ عزت کرو گے نا، بولو نا. جب تمہیں مقام کا پتہ نہیں ہوگا تو عزت کیا کرو گے؟ اس لیے میں نے پہلے مقام مصطفیٰ بیان کیا. اب سنو احترام مصطفیٰ کیا. اللہ نے قرآن میں تو فرمایا. بات قرآن کی ہوگی. اب چونکہ میری ایک عادت بن گئی کہ میں ہر محفل میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرآن پڑھ کے جاتا ہوں، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے. اور قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ گئی تو یقیناً ہم بخشے جائیں. قرآن سنتے پڑھتے موت آئی تو یقیناً یہ ہمارا سامنے ہوگا، یہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا. آؤ احترام مصطفیٰ کیا ہے. آؤ میرے نبی کے غلاموں سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ نے فرمایا تم اللہ پر اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. لانے کے بعد رب نے فرمایا میرے رسول کی عزت کرو، میرے رسول کی توقیر کرو، میرے رسول کا ادب کرو. میں آپ کو بتاتا چلوں رسول اللہ کا ادب کیا ہے، رسول اللہ کا احترام کیا ہے. میرے آقا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف فرما گئے. ایک نوجوان حضور کا غلام آیا، وہ آ کے کلمہ پڑھ کے حضور کی محفل میں بیٹھنے لگ گیا. صبح بھی بیٹھتا ہے، شام بھی بیٹھتا ہے، ہر وقت ہر لمحہ بیٹھا رہتا ہے. کبھی تو میرے آقا کا دایاں ہاتھ چومتا ہے، کبھی بایاں ہاتھ چومتا ہے. کریمہ کا فرماتے گئے او نوجوان تو چاہتا کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول میں کچھ نہیں چاہتا، لیکن اتنی بات کہنا چاہتا ہوں میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی ہے. اللہ اکبر، میرے دل میں محبت پیدا ہوگی. انشاءاللہ یہ بات سنو گے تو ایمان تازہ ہوگا. کہو سبحان اللہ. میں بتاؤں وہ نوجوان کا نام کیا ہے؟ اس نوجوان کا نام ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. کریمہ کا نے فرمایا اچھا ہم تیری آزمائش کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، کیا واقعی تمہیں ہمارے سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے رسول نے فرمایا یہ تلوار لے جا، یہ تلوار لے جا کہ اپنے گھر میں جا اور اپنے باپ کا اپنے والد کا سر قلم کر کے لے آ میری خدمت میں دیکھتا ہوں کتنی محبت ہے. حضرت طلحہ نوجوان ہے، تلوار ہاتھوں میں لی تو دوڑ لگانا شروع کر دی. پیچھے سے میرے رسول نے پھر آواز دی او طلحہ ٹھہر جا، او طلحہ میرے قریب آ جا. حضرت طلحہ پھر واپس آ گئے. کریمہ کا نے فرمایا بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تیرے دل میں کتنی محبت ہے، لیکن تو
ایک بات تو بتا، تو تلوار لے کے جا رہا تھا، تو دوڑ لگا کے جا رہا تھا، کیا تجھے پتہ نہیں وہ تیرا باپ ہے؟ تجھے پتہ نہیں وہ تیرا والد ہے؟ آج کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ ہے، لیکن میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب والد سے ساری کائنات سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ چونکہ یہ محبت کی بات ہے، بولو یہ آج پیارے آقا سے محبت ہے تو آپ اتنی دیر بیٹھ کے رسول کا ذکر سنتے ہو نا۔ سنو احترام مصطفیٰ کیا ہے میرے بھائیوں، کئی دن گزرنے کے بعد حضرت طلحہ گھر گئے تو واپس نہیں آئے، لیکن میں کہتا ہوں آقا ہو تو ایسے ہو میرے رسول جیسے کہ میرے کریم آقا فرماتے او میرے یارو تمہاری محفل میں آج مجھے طلحہ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، کئی دن گزر گئے۔ شعبان آج کی اللہ کے رسول حقیقت میں یہی بات ہے، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آ رہے۔ میرے رسول رحمت نے فرمایا، امام کائنات نے فرمایا ذرا گھر میں جا کے پتہ کر کے آنا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ طلحہ میرے بغیر تو نہیں رہ سکتا، میرے بغیر تو ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا تھا، چونکہ صحابہ وہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں آقا کو اگر ملنا ہوتا ہم کسی سے راستہ نہیں پوچھتے تھے، ہم راستے میں خوشبو سونگھ کر رسول کے قریب پہنچ جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارو پتہ کرو طلحہ کیوں نہیں آ رہے؟ شعبہ نے پتہ کیا، یاروں نے پتہ کیا تو جواب دیا، عرض کی اللہ کے رسول آپ کا غلام طلحہ بڑا بیمار ہے۔ میرے آقا نے جیسے یہ الفاظ سنے فرمایا میرے یارو ابو بکر عمر عثمان و علی صحابہ کھڑے ہو جاؤ، چلو میں آج اپنے یار طلحہ کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ حضور کو بھی اپنے غلاموں سے پیار ہے۔ اچھا احترام مصطفیٰ آخر میں نتیجہ بھی نکالوں گا، اس پہ غور کرنا صحابہ کے دل میں کتنا احترام مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابہ حضرت طلحہ کے گھر تشریف لے گئے، جب اندر پہنچے تو میرے بھائیوں میرے آقا وہ کریم آقا ہے، میرے آقا نے تو امت کو یہ بھی تعلیم دی ہے جو کسی کا مسلمان بھائی کی عیادت کو گھر سے نکلے گا وہ جتنے قدم اٹھائے گا اتنے قدم پہ اللہ نے کیا عطا فرمائے گا، لیکن بڑی زبردست بات کرنے لگا وہ میرے رسول رحمت نے کریم آقا نے فرمایا جب کوئی تم میں سے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گھر سے نکل کے جاتا ہے فرمایا آسمانوں سے 70,000 فرشتے ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہ تو عیادت والے کی شان ہے تو پھر بیمار کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ لیکن میں کہتا ہوں آج کسی کی عادت کرنے اگر مسجد کا امام چلا جائے نائب رسول چلا جائے وہ خوشیوں سے پھولا نہیں سماتا۔ میں کہتا ہوں طلحہ تیری کیا عظمت ہے، تیری کیا شان ہے، تیری رب کی بارگاہ میں کیا منزلت ہے، آج تیری عیادت کو نبیوں کا سردار رسول تشریف لایا ہے۔ حضور تشریف لے گئے دعا فرمائی، فرمانے کے بعد ورثاء سے رشتہ داروں سے ملاقات کی، فرمایا لوگوں میرے طلحہ کے بچنے کی بہت کم امید ہے لیکن ایک بات کر کے جا رہا ہوں جب ان کا انتقال ہو جائے میرے غلام کا سب سے پہلے مجھے اطلاع بھجوانا، چونکہ میں خود رسول اللہ کا رسول خدا کے اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، خود میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، خود ہی قبر میں اتاروں گا۔ اس غلام کی کیا شان ہے جس کو غسل دینے والے، کفنانے والے، جنازہ پڑھانے والے، لہد میں اتارنے والے رسولوں کے سردار پیغمبر رسول ہیں۔
لیکن سنو بڑی دلچسپ بات یہ ہے احترام مصطفیٰ کیا ہے اللہ واللہ میرے آقا تو واپس مدینے میں تشریف لے آئے چونکہ حضرت طلحہ کا گھر قبا میں تھا قبا مسجد قبا اگر تمہارے اندر کوئی حاجی بیٹھا ہوگا یا عمرہ کرنے والا بیٹھا ہوگا اسے خبر ہوگی وہ بتائے گا تمہیں مدینے سے مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر مسجد قبا ہے 3 میل کا سفر میرے رسول پیدل چل کے گئے اور پیدل چل کے واپس تشریف لائے لیکن سنو میرے آقا کے غلاموں کی شان کیا ہے احترام مصطفیٰ کیا ہے حضرت طلحہ نے پوچھا لوگو میرے رسول کیا واپس تشریف لے گئے کہا جی لے گئے لیکن وہ یہ بھی کہہ گئے کہ اگر انتقال ہو جائے میرے غلام کا مجھے ضرور بلا لینا میں جنازہ پڑھاؤں گا طلحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگے او میرے وارثو میرے رشتہ داروں میرے بھائیوں میرے قریب آ جاؤ آج میری وصیت دل کے کانوں سے سن لو اگر میرا انتقال ہو جائے میرے رسول کو اطلاع نہ کرنا میرے رسول کو خبر نہ دینا اللہ مجھے جنازہ پڑھا کے خود تم دفنا دینا لیکن میرے رسول کو اطلاع نہ دینا اگر دوپہر کے وقت میرے آقا عیادت کے لیے گئے تھے لیکن عصر کی نماز یا مغرب کے وقت اللہ حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا لوگوں نے غسل دیا رشتہ داروں نے غسل دیا جنازہ پڑھایا دفنا دیا دن میں چلتے چلتے ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی میرے آقا کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے اللہ کے رسول کیا آپ کو پتہ ہے میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کس بات کا کہا آپ کے غلام طلحہ کا انتقال ہو گیا ہے لیکن جنازہ بھی پڑھ لیا گیا قبر میں بھی دفنا دیا گیا میرے کریم آقا نے فرمایا پھر مجھے کیوں نہیں بلایا مجھے کیوں نہیں اطلاع دی احترام مصطفیٰ سنو صحابہ کے دل میں کتنا احترام تھا وہ رشتہ دار رو کے کہنے لگا حضور آپ تو تشریف لے جا چکے تھے حضرت طلحہ نے ہمیں وصیت کی تھی میرے پیغمبر کو اطلاع نہیں دینا میرے پیغمبر کو تکلیف اور زحمت نہیں دینا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے مسجد نبوی سے مدینے سے قبا تک درمیان میں یہودی رہتے کافر رہتے کئی رات کے وقت میرے آقا تشریف لائے کوئی دشمن آپ کو تکلیف نہ دے دے اس لیے طلحہ کہتے میں نماز جنازے کی قربانی تو دے سکتا ہوں لیکن میں اپنے رسول کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا اس لیے میرے رسول کو اطلاع نہ دینا میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں دیکھو یہ ہے احترام مصطفیٰ یہ ہے عزت مصطفیٰ یہ ہے محبت مصطفیٰ میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں میرے غلاموں چلو اگر میرے غلام کو دفنا دیا ہے قبر میں مٹی برابر کر دی گئی چلو ہم اس غلام کی قبر پہ چلتے ہیں جنازے میں تو شریک نہ ہو سکے چلو چل کے قبر پہ کھڑے ہو کے دعائے مغفرت تو کر دیتے ہیں اس بات سے پتہ یہ چلا قبر پہ جانا میرے نبی کی سنت ہے دوسرا اور قبروں کے پاس کھڑا ہو کے مرحومین کے لیے دعا مانگنا بھی میرے نبی کی سنت ہے لیکن میں بات کچھ اور کر رہا تھا کچھ باتیں اور آگئی تو میں نے عرض کر دی لیکن سنو آخری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کی قبر پہ کھڑے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں صحابہ کی آنسو نکل گئی صحابہ رونے لگے کس لیے رونے لگے کہنے لگے آقا آج قبر ہماری ہوتی دعا آپ کی ہوتی مزہ نہیں آیا بلند آواز میں کہوں آج قبر میں ہم ہوتے دعا آپ کی ہوتی پیغمبر نے کیا دعا فرمائی اذکی الہ العالمین جب تو طلحہ سے ملاقات کرے میرے اللہ تو میرے طلحہ میرے اس غلام نے جس نے میری جنازے کی قربانی دی ہے جس نے یہ نہیں گوارا کیا میرے رسول